بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تمام پرندے حاضر ہوئے۔ ان پرندوں میں سے ہر ایک نے اپنے ہنر، عقل اور کاموں کے راز ایک ایک کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ظاہر کر رہے تھے۔ ہر ایک پرندے نے اپنی ہنر مندی کو بیان کرتے ہوئے خوشی محسوس کی۔ جب ہدہد کی باری آئی اور اس کی کارکردگی اور ہنر کا بیان ہوا تو ہدہد نے کہا، اے بادشاہ، میں زیادہ کچھ تو نہیں کرتا، میرے پاس ایک چھوٹا سا ہنر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم کون سا ہنر رکھتے ہو؟ ہدہد نے جواب دیا، جس وقت میں آسمانوں کے اوپر بلندی پر ہوتا ہوں تو زمین کی گہرائی میں پانی کو دیکھ لیتا ہوں کہ وہ کہاں ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کی رنگت کیا ہے، کہ کہاں سے ابل رہا ہے، مٹی سے یا کسی اور جگہ سے۔ پھر ہدہد نے کہا کہ آپ سفر کے دوران مجھے ساتھ رکھا کریں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہمارے سفر کا ساتھی بن اور ہمارے لشکر کے لیے پانی دریافت کر رات دن ہمارے ساتھ رہ، تاکہ لشکر کو پانی کے لیے تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اس کے بعد ہدہد ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہنے لگا۔ کوے نے جب ہدہد کی اس قدر پذیرائی دیکھی تو حسد کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، ہدہد کا بیان غلط ہے۔ بادشاہ کے سامنے اس طرح کی بات کرنا ادب کے خلاف ہے، اور پھر جھوٹ بولنا تو اور بھی بری بات ہے۔ اگر ہدہد کی نظر اس قدر تیز ہوتی تو یہ شکاری کے جال میں کبھی نہ پھنستا۔ جال کے اندر جو دانہ پڑا ہوتا ہے اس کو کھانے کے لیے آ ٹپکتا ہے، اسے دانہ تو نظر آ جاتا ہے مگر جال نظر نہیں آتا۔ اگر اس کی نظر اتنی ہی تیز ہوتی تو اسے دانے کے ساتھ ساتھ جال بھی نظر آ جایا کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوے کی بات سن کر ہدہد سے فرمایا کہ تمہارے پاس کوے کے اعتراض کا کیا جواب ہے؟ ہدہد نے جواب دیا، ہدہد نے کہا، اے بادشاہ، کوے نے یہ بات حسد کی وجہ سے کی ہے اور حسد کی آگ میں جل کر میرے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ اگر میرا دعویٰ غلط ہے اور میرا کہنا ٹھیک نہیں ہے تو ابھی میرا سر گردن سے اتار دے۔ میری نظر میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعی کمال رکھا ہے، جبکہ کیا اللہ تعالیٰ کی قضا کا منظر ہے، کیونکہ یہ بات تو درست ہے کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں، نیچے زمین پر دانہ اور جال دیکھ لیتا ہوں، لیکن جب میری عقل سو جاتی ہے تو میری نظر پر قضا کا پردہ پڑ جاتا ہے اور مجھے جال دکھائی نہیں دیتا۔ اس حاسد کوے نے میری اس خامی پر تو اعتراض کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو عطا ہوتی ہے، مگر اسے تقدیر اور قضاء الہی کی حقیقت سمجھ میں نہ آئی۔ اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان چاہے کتنی عقل مند اور چالاک ہو، مگر قضاء الہی کے سامنے اس کی کوئی بھی تدبیر کارگرد ثابت نہیں ہوتی۔ جو کچھ انسان کے مقدر میں ہے وہ ضرور ہو کر رہتا ہے۔